دیگر جن کے سکتے میں بذکر محمد و آل محمد سینہ رسینہ منتقل ہو رہا ہے، پروردگار سب کی وقت والا دین کی جگہ نئے فرما، ان کی قبروں کو انوار جنت سے منور فرما، اور ہم سب کو وابستگی محمد و آل محمد استقامت سے چلنے اور اپنے مولا کی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر جملہ تمام ارواح مومنات کے لیے، خصوصاً جن کے نام دیے گئے ان کے لیے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرفہ ورحمتہ سیدنا مولانا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين يوم الحاضر ويوم الدين وأما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد توبة الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بين لهم للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون صدق خالق کائنات نے میری اور آپ کی ہدایت کی ذمہ داری خود اٹھائی، اور اللہ کل شیء قدیر نے اپنی طرف سے کوئی حجت قرآن ایسی نہیں دی جو ہم تک نہیں پہنچائی کہ جس کے بعد سزا و جزا دینا اس کا حق آتا ہے۔ اس نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء نے مختلف صحیفے نازل کیے اور بے شمار اولیاء اوصیاء اور ناصران دین خلق کیے، اور اس نے مجھ پر آپ پر کچھ زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ مختصر سی حیات میں مختصر سا سلیبس عطا کیا، اور اس مختصر سے سلیبس کے لیے اس نے مجھے اور آپ کو بیدار کیا اور چاہا کہ پیغام حق کو اسی طرح پہنچایا جائے جیسا کہ پہنچانے کا حق ہے۔ کچھ حق و باطل کو ملانے والے ہیں، کچھ حق کو چھپانے والے ہیں، مگر اللہ نے ایک نسل ایسی رکھی ہے جو آدم سے لے کر آنے والے امام خاتم تک میری اور آپ کی ہدایت کرتی رہے گی، اور اس ہدایت کو اللہ نے قرآن مجید میں
میں ابھی حاجی اللہ کے ساتھ عکاسی کر کے آیا اور غالباً حج کے بعد کوئٹہ اور کراچی سے ذکر محمد محمد کرنے کے بعد یہ پہلی مجلس ہے تو میں یہاں آپ مومنین کی زیارت کرتے ہوئے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ خدا خواجہ صاحب کو، امداد صاحب کو، محترم بہو صاحب کو، سرفردار اسد میاں کو، یاسر میاں کو اور جتنے یہاں ماشاء اللہ فرش احمد حسینی کو سجانے والے، آباد کرنے والے، ان سب کو مولا بہت کے محمد والے محمد وابستگی کے ساتھ زندگی کا موقع عطا کرے اور ہمیں ان افراد میں شمار فرمائے فوج عظیمہ کی فہرست میں جگہ، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جہاں ہم اپنے وعدے کو پورا کریں، اور وعدہ کس کو یاد ہے؟ یہ قسمت ہے کہ کسی کو یاد ہے، کسی کو یاد نہیں ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَّقْتُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطِعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سورہ معاہدہ کی آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ذکر کرو میری نعمت، یاد کرو وہ عہد جو میں نے تم سے لیا، اور یہ عہد یک طرفہ نہیں ہے کہ میں نے لیا اور تم بھول جاؤ، نہیں، اس قلتم سمعنا وأطعنا، تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ پتہ چلا عہد یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے، اور خالق چاہتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا تذکرہ کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، اور اگر کوئی انسان اپنے عہد سے فرار کر رہا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے وہ اللہ کے امر کو غلط کر رہا ہے، احکام الہی کی مخالفت کر رہا ہے، اور جو مخالفت کرے گا اسے بھی قرآن میں خالق نے آواز دی إِنَّ الَّذِينَ يُنقِضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے لوگوں، جو بھی ہمارے عہد کو توڑتا، إِنَّ الَّذِينَ يُنقِضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، بعد اس کے کہ وہ عہد کو پکا کر چکا، وہ عہد توڑ رہا ہے اور اللہ کے امر کو قطع کر رہا ہے، یعنی اللہ کا امر ہے کچھ اور یہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، تو لا ریب کتاب کہہ رہی ہے ایسے شخص کو خبر دے دو کہ جس نے میرے عہد کو توڑا، میرے امر کو عہد کرنے کے بعد قطع کیا، زمین میں فساد کیا، تو وہ کوئی اور نہیں، خسارہ اٹھانے والا ہے۔ گویا خسارے میں ہے وہ انسان جو اللہ سے عہد کر کے بھول جائے اور اپنے عہد کو یاد نہ رکھے اور زمین میں فساد کرے، کسی کو قتل کرے، کسی کو قتل کر کے سمجھے کہ میں نے خدمت دین ادا کی ہے۔ خدمت دین کسی کے قتل کرنے میں نہیں، خدمت دین ہدایت کو بیان کرنے میں ہے، اور اسی بیان کرنے کو میں نے سرنامہ کلام میں منتخب کیا۔ اللہ اپنے صاحبان ایمان اور ہر انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ لوگ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ، وہ لوگ جو بینات کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ اسے بیان کر دیا گیا، بیان کر دیا گیا، ہدایت کر دی گئی، اب تلاش کیجیے گا کہ کون سی ایسی چیز ہے جسے اللہ نے قرآن میں بیان بھی کیا ہو اور اس کے لیے ہدایت بھی کی ہو۔ ہر حکم اللہ کا حکم ہے، اور میں مسلسل یہ سرنامہ کلام کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تمہیں عہد یاد ہونا چاہیے۔ اگر عہد یاد نہیں
الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ وہ ہم نے بیان کر دی ہے، بیان کر دی ہے انسانوں کے لیے کتاب میں۔ صرف کتاب پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ میں ہر سال کتاب پڑھوں اور ختم کروں۔ کتاب پڑھنے اور ختم کرنے میں فرق ہے۔ جو پڑھتا ہے وہ تدبر کرتا ہے، جو تدبر کرتا ہے وہ تعقل کرتا ہے، جو تعقل کرتا ہے پھر اسے کشفیہ نجات بھی مل جاتی ہے، فضل اللہ بھی سمجھ آ جاتا ہے، اور وقت الوسطیٰ بھی سمجھ آ جاتا ہے، صاحبان انعام بھی سمجھ آ جاتا ہے، وارث قرآن بھی سمجھ آ جاتا ہے، راسخون فی العلم بھی سمجھ آ جاتا ہے، ولی بھی مل جاتا ہے، مولا بھی مل جاتا ہے، ناصر بھی مل جاتا ہے، سلطان نصیر بھی مل جاتا ہے۔ وہ بینات بیان کرتا رہا، تم چھپاتے رہے، خالق کہہ رہا ہے جو بھی چھپائے گا من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون۔ خدا بتا رہا ہے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ان کی بھی لعنت ہے جو شریک ہے اللہ کے ساتھ لعنت کرتے ہیں۔ وقت تلاش کیجیے، کوئی ایک نسل تو ایسی ہوگی جو بیانات بیان کر رہی ہو، جو حق چھپا نہ رہی ہو، وہ حق جو اللہ نے انسانوں کے لیے نازل کیا۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے بیانات کو، ہدایتوں کو نازل کیا ہے۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ کس میں؟ فی الکتاب، کتاب میں۔ انسان کتاب پڑھے اور پھر سمجھ نہ آئے کہ اللہ کیا بیان کر رہا ہے، تو میرے دوستو زیادہ تمہید کروں گا تو شب مختصر ہے، قیام اور ذکر زیادہ ہے۔ تو جہاں اللہ نے انسانوں کو بیدار کیا وہاں خالق کہتا ہے لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی، اللہ ہدایت کرتا ہے، واللہ یہدی الی صراط مستقیم، مگر شرط ہے جس کی چاہتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ہم نے بیانات کو نازل کیا ہے اور جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ پتہ چلا آیہ بیانات کا تعلق صاحب صراط مستقیم سے ہے، کیونکہ وہ ہدایت کر رہا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، مگر صراط مستقیم کی طرف ہدایت وہ پاتا ہے جسے آیہ بینات سمجھ آ جائے، آیہ مبین سمجھ آ جائے۔ آیہ مبین کسی اور کو نہیں، اسی کو کہتے ہیں جو نبوے کے نقطے میں بھی ہو۔ علی نقطۃ تحت الباب، مولا فرماتے ہیں میں انا نقطۃ تحت الباب ہوں، اور علی ہی کے لیے قرآن کہہ رہا ہے انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ہم زندگی دیتے ہیں، ہم موت دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں، اور ہدایت کرنے کے لیے اپنا ارادہ بتا رہے ہیں۔ سب کی ہدایت نہیں کرتے، جس کی چاہتا ہو۔ پڑھنے والے تیری چاہت کیسے پتا چلے گی کہ کس کی چاہتا ہے ہدایت ہو جائے اور کسے چاہتا ہے گمراہ رہ جائے؟ تو اللہ نے قرآن میں دنیا آیت الکرسی پڑھتی ہے اور کہتی ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب دیکھو کہ جاہلو سمجھنے کی کوشش کرو جہنم کا راستہ کون سا ہے اور جنت کا راستہ کون سا ہے۔
जन्नत के रास्ते पे खालिक बुलाना चाहता है और खालिक बता रहा है मैं सबका वली नहीं हूँ, उसका वली हूँ जो उस नूर को पहचाने जिस नूर के जरिए से मैं तुम्हें हिदायत कर रहा हूँ, जुल्मत से निकाल रहा हूँ। अल्लाह वली है उनका जिन्हें नूर समझ आ जाए, और जाहिल काफिर ताऊद उनके वली है जिन्हें न नूर समझ आया न जुल्मत समझ आई, तौहीद को तलाश करने चले तो कहने लगे कि खुदा ना खास्ता महशर में वो एक कुर्सी पे बैठा होगा और कुर्सी चूं आवाज करती होगी और यहाँ तक कि जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा और दुनिया जहन्नुम को पेट भर रही होगी। खालिक कह रहा होगा पेट भर गया, जहन्नुम कहेगी हल में मजीद। ये हल में मजीद बता रहा है, कसरत जहन्नुम में जा रही है। सही बुखारी की रिवायत है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं कि जिसमें जहन्नुम का पेट नहीं भर रहा होगा, यहां तक कि हल में मजीद की जब सदा खामोश नहीं होगी तो नाउज़ुबिल्लाह खाकम बदहन अल्लाह अपनी पिंडली को जहन्नुम में दाखिल करेगा। ये तौहीद आपकी है, हमारी तौहीद ये है लम तरानी। मूसा इकरार कर चुके कि वो नहीं देखा जा सकता। हमारी तौहीद ये है अल्लाह वली है, मगर उस मायने में जहां रिसालत की विलायत समझ आ जाए, जहां अली की विलायत समझ आ जाए। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, और अल्लाह ही कह रहा है इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस-सलाता व यूतूनज़-ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह की विलायत तब मिलती है जब रसूल की विलायत समझ आ जाए, रसूल की विलायत तब मिलती है जब अली की विलायत हालत रुकू में समझ भी आ जाए और रहने के आदाब भी पता चल जाए कि उठना किसके साथ है, बैठना किसके साथ है। जब विलायत मिल गई तो अल्लाह ने नूर भी दे दिया और विलायत भी समझा। यह विलायत है, अल्लाह वली है। उसकी विलायत यह है कि रसूल कह रहे हैं अन्ना वली बिन नूर वाहिद लम्हो का लहमी जिस्मों का जिस्मी। ये तुम्हारा दीन है कि तुम दावा करते हो हम रसूल जैसे। ये हमारे पास है विलायत कि रसूल कहे अली मुझ जैसा। ये अली नहीं, ये रसूल नहीं, अल्लाह कह रहा है अली मुझ जैसा। भाई जब अल्लाह विलायत में अपने साथ रख रहा है तो अली जैसा। अगर इताअत में कह रहा है मेरी इताअत करो, रसूल की इताअत करो, साहिब-ए-अमर की इताअत करो, तो इताअत में भी जिस
کبھی زحمت بناؤں کہ بشر ہے، کبھی نبی بناؤں، شکوک پیدا کر دوں اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا ولی ہے، اس کی اطاعت ویسے واجب ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا، جاہلوں اطاعت تو دور کی بات ہے، تم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے مصلی پہ بیٹھ کر گوشہ تنہائی میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ اور کہو میں اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کہے گا محبت مصلی پہ بیٹھ کے نہیں، اتباع مصطفیٰ میں ہوتی ہے۔ اور اتباع مصطفیٰ میں یا تو محبت ہے علی کی، یا محبت ہے سیدہ کی، یا محبت ہے حسنین کی۔ جن سے محبت کرے مصطفیٰ، اگر ان سے محبت نہیں ہے تو دعوی محبت بھی قبول نہیں۔ دعوی محبت کرنے چلے تھے، خالق نے کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اور اگر نہیں کرو گے فَإِنَّمَا لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ کہاں شروع کیا تھا کام محبت سے، کہاں ختم کر دیا کافروں پر۔ ذرا سا فرق ہے ایمان و کفر میں، ذرا سا فرق ہے نور و ظلمت میں۔ جسے علی مل گیا اسے نور مل گیا، جسے علی مل گیا اسے ایمان مل گیا، جس نے علی کو چھوڑا وہ ظلمت میں بھی گیا اور جہالت میں بھی گیا اور پھر وادی کفر میں بھی گیا۔ ہم کافر بنانے نہیں آئے، کافر سمجھانے آئے۔ اللہ نے جس پہ لعنت کی ہو اسے میں اور آپ دائرے درود میں نہیں کھینچ سکتے، اور اگر کھینچنے کی کوشش کر رہے ہو تو تمہیں بتایا جس نے عہد توڑا، جس نے عمر کٹا کیا، جس نے زمین میں فساد کیا، وہ کل بھی خسارے میں تھا، آج بھی خسارے میں۔ خسارے سے نکلنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ اسلام یا ایمان؟ بھائی کتاب کافی ہے نا، تو کتاب ہی سے بتاؤ۔ خسارے سے نکلنے کے لیے اللہ نے اسلام مانگا ہے یا ایمان مانگا ہے؟ ایمان کا دعویٰ کیا، خالق کہتا نہیں یہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پالنے والے عجیب رہا ہے، جب کوئی دعویٰ ایمان کرے تو خدا کر انکار کر رہا ہے، اور جب کوئی دائرہ اسلام کرے تو خاموشی کے ساتھ کہہ رہا ہے تلاش کرو ذکر نعمت کر کر تاکہ پتہ چلے نعمت والا کون ہے۔ وَيَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، نہیں سمجھ آتا مگر رسول نے کہا اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے مزین کرو۔ لہذا نعمت سمجھ آ گئی، اور یہ نعمت ہی ہے نا صراط مستقیم کا منبع۔ پانے والے اس کا راستہ دکھا جس پر تم نے انعام کیا، تو نعمت جس پہ آئی ہے وہی ہے نا صاحب صراط مستقیم۔ قرآن میں کوئی ایسی ہدایت دکھاؤ، کوئی ایسی بینات دکھاؤ جو انسانوں کے لیے ہو اور پھر بین بھی ہو اور ہدایت بھی ہو۔ یا ایھا الناس
اے انسانوں، جھوٹے دعوے کرنے سے باز آ جاؤ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ انسانوں میں ایک گروہ ہے جو کہتا ہے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور صاحبان ایمان کو۔ حالانکہ نہ یہ اسے دھوکہ دے سکتے ہیں نہ اسے دھوکہ دے سکتے ہیں جو صاحب ایمان ہوگا، ایمان مبین بھی ہے، جو قلب میں رینگنے والے شیر کو اس چونٹی کی مثال دے رہا ہے جو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کی صورت میں چلے۔ علی تجھے سے کوئی چونٹی کی حرکت نہیں چھپا سکتا، تو شیر کیسے چھپائے گا؟ وادی نبل کا تذکرہ کر کے گزر جاتے ہیں، سلمان کی حکومت کا تذکرہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تخت سلیمان۔ جب چونٹی نے کلام کیا اور سلمان نے سنا، یا تو کتاب لا رہے وہ نہیں ہے یا پھر چونٹی کی گفتگو کرتی ہے، مگر تم لاکھ آلات لگا کے سن نہیں سکتے۔ ارے جس فریکوینسی کی ضرورت آج تمہیں انٹرنیٹ میں پڑ رہی ہے، یہ فریکوینسی ولایت الہیہ کی فریکوینسی ہے۔ یہ اللہ اپنے ولی کو عطا کرتا ہے، حاصل کرتا رہتا ہے، ہرس کرنے والا ہرس کرتا رہتا ہے، مگر ولایت اپنے محل پر ویسے رہتی ہے جیسے اللہ رکھنا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں سارے واقعات گزار کر وقت گزاروں۔ وقت گزارنے والے اور ہیں اور وقت کو امام وقت سے ملا دینے والے اور ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وقت کو امام وقت کے ساتھ اس طرح تمسک کی منزل پہ رکھیں جس تمسک کو اللہ نے ہم سے مانگا ہے۔ لا ظلمت کے پہاڑ توڑو، تم نے بار بار آزمایا ہے۔ مذہب تشیع ظلم سے چھپتی نہیں ہے، تمہارے ظلم کی حد آ جائے گی، مگر علی والے کل بھی علی کے تھے، آج بھی علی کے ہیں، محشر میں بھی علی کے تھے۔ ہم نے علی الیکشن سے نہیں لیا، ہم نے علی دنیا کی سلیکشن سے نہیں لیا، ہم نے علی استفائیت الہیہ سے لیا۔ اور علی اسے کہتے ہیں جو 1,23,999 انبیاء کی دعوت ایمان کے لیے ناگزیر تھا۔ کسی نبی کو نبوت نہیں ملی مگر ولایت علی کے تسلیم کرنے کے بعد۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو انتظار کرو، تمہیں نبوت و امامت کا فرق تب سمجھ آئے گا جب ابراہیم کی آزمائش سمجھ آ جائے۔ ابراہیم کو کیا آزمایا تھا؟ مال کی قربانی، بیٹے کی قربانی، برداشت نہیں ہوا، پٹی باندھ
خالق نے کہا خلیل ہونے کا حق نہیں ہے، یہ سب میرا دیا ہوا ہے، صرف گھر کے پاس بسانا کافی نہیں ہے، اگر مانگوں تو ذبح کرو، مگر ذبح کرنے کے لیے بھی آنکھیں کھلی رکھو تاکہ دنیا کو پتا چلے ہم اس کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف پلٹ جائیں۔ تمہارے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے جو ہمیں علی سے جدا کر دے، تمہارے پاس دولت بارود ہے، ہمیں اللہ نے دولت درود دی ہے، ہم درود پڑھ کر وہاں تک پہنچیں گے جہاں تمہارا نجس وجود نہیں جا سکتا، کیونکہ طہارت شرط ہے وابستگی علی کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ سورہ آل عمران 149 150۔ آپ لفظ مولا کے معنی لے جاؤ، مولا دوست کے معنی میں نہیں ہے، مولا اسے کہتے ہیں جس کی مدد سے انسان کافر کی اطاعت سے بچ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اگر تم نے اطاعت کی کافروں کی تو وہ تمہیں الٹے پیر لے جائیں گے خسارے میں۔ بس اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ پتا چلا مولا اسے کہتے ہیں جو مددگار بھی ہو اور کافر کی اطاعت سے بچا بھی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شروع ہوا رسالت سے 1,24,000 انبیاء کی رسالت ایک طرف، غدیر کا پیغام ایک طرف، تاکہ دنیا کو پتا چلے آیہ بینہ کہتے کسے ہیں، اور یہ آیہ بینہ للناس ہے، فی الکتاب ہے، کتاب میں ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ پہنچائیے وہ پیغام جو آپ کو دیا جا چکا، یعنی اتنا بین ہے کہ آج نہیں دے رہا، یوم الف بھی تھا، مقام عرفات میں بھی تھا، غدیر میں ہی کہہ رہا ہوں، اور نہیں سمجھ آ رہی تو انہی انسانوں کو اٹھاؤں گا محشر میں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم محشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ پتا چلا انسان ابھی بیدار نہیں ہے، اس لیے حسین سمجھ نہیں آیا، مگر جب بیدار ہوگا تو ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین۔ اللہ مولا ہے، بہترین مددگار ہے، مگر اے رسول وہ پہنچائیے جو آپ کو دیا جا چکا، اور اگر ایسا نہ کیا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ آج انسانوں کے شر سے نہ ڈرنا، واللہ یعصمک من الناس، مسلمانوں کے لشکر میں انسانوں کا تذکرہ، اور انسانوں کے تذکرے میں بھی کہتا ہے صم بکم عمی فهم لا یرجعون ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما بین لهم۔ خبردار مت ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جو تفرقہ کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، بعد علم آ جانے کے، علم نام ہے معرفت ایمان کا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات بیتۃ جاہلیہ۔
وہ انسان جو مر گیا اور اپنے وقت کے ایمان کو نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرا. جاہل ہوئے، جاہلیت ہوئے. اللہ نے پہلے دن سے تمہیں جاہل نہیں رکھا. آدم کو جو علم دیا تھا وہ ان کے نام سے، اور تمہیں جو وجود دیا ہے وہ علی ابن ابی طالب کا وجود ہے. اسلام کا آغاز لفظوں سے هذا محمد انت محمود، هذا علی انت علا، هذا فاطمہ انت فاطر السماوات، هذا حسن انت محسن، هذا حسین انت قدیم الاحسان. قدیم احسان اس کا یہ ہے کہ اس نے پہلے دن تمہیں علم عطا کیا تو ان کے نام سے، اور آخر میں جب تکبیر اسلام کیا تو ان کا مسمى تھا. اسم سے مسمى تک لے آیا اور کہتا رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ میں نے کبھی اسماء میں دیا، کبھی مسمى بنا کے دیا. اب حالی دینے کے بعد مت کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں تھا کہ ہمیں رہنا کس کے ساتھ. ہماری ولایت کہاں ہے؟ ہماری ہدایت کہاں ہے؟ ہماری نصرت کہاں ہے؟ ہم نے 40 سال نبی کو انتظار کروایا تاکہ اپنی نصرت بھی سمجھا دے اور سلطان نصیر بھی دکھا دے. تم نصرت نہیں سمجھ رہے اور اللہ نصرت مانگنے آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فَتَصَلَّهُمْ وَأَضْحَلَ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَحَبَّطَ أَعْمَالُهُمْ. اے صاحب ایمان، مجھے اللہ کی مدد کرو، میں اللہ تمہاری مدد کروں گا. نہیں سمجھ آ رہی مجھے اسے میری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے. ارے قدرت ہی تو یہ ہے، گھر اس کا، نام اس کا، ملکیت اس کی، دے علی کو دیا. دشمن حیدر چلتا رہا، وہ کبھی شانوں پہ مصطفیٰ کے بلند ہوا تاکہ اسماء پہ مسمى دکھائے. ادھر ہے لا الہ الا اللہ، ادھر ہے محمد رسول اللہ. اس پہ علی کھڑے ہوئے تاکہ دنیا کو شجر طیبہ سمجھنے میں مشکل نہ ہو. مگر دنیا نے علی کو دیکھنا نہیں ہے اور اللہ نے علی ہی کو دکھانا ہے. یہ فیصلہ ہے. خالق کچھ اور چاہتا ہے، مخلوق کچھ اور چاہتی ہے. آپ نے کہا سارے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے. اور رسول جاتے جاتے کہہ رہے ہیں ابو ذر خبردار، اگر سارے آدم کی اولاد ایک طرف ہو اور علی دوسری طرف، سب کو چھوڑ دینا مگر علی کو نہ چھوڑنا. اس لیے کہ علی تمہیں کبھی صراط مستقیم سے جدا نہیں ہونے دے گا. تمہیں علی نہیں سمجھنا. خالق کہہ رہا ہے جو علی کو نہیں سمجھتا پھر میں اسے نہیں سمجھتا. پھر یہ دعویٰ بھی کرے تو میں کہتا ہوں جھوٹا ہے، دھوکہ دے رہا ہے انہیں جنہیں دھوکہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا. ان کے دلوں میں مرض تھا، میں نے اس مرض کو بڑھا دیا. پہلے والے شفا دینا تیرا کام تھا. یہ شفا خانہ ہے فرش علی حسینی. شفا وہ دیتا ہے مگر جس در سے دیتا ہے وہ در ہے محمد
اعطینا کل کوثر کا نشانہ ذات رسالت علی کل شیء قدیر، وہ دیتا ہے تو لے لیتا ہے۔ بیٹے دیے چاہے ختیجہ کے بطن سے ہو یا ماریہ کے بطن سے ہو، ام المومنین کو دیے اور لے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں ابتر سمجھنے والا جب تک علی کو نہیں پہچانے گا نہ اسے کوثر سمجھ آئے گی نہ وارث کوثر۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ایمان لانے کے بعد اور بڑھ گیا کہ ظلم میں فازدادوا کفر میں زیادتی کرنے والا بنا، تو خالق کہہ رہا ہے میں ان کی توبہ کروں۔ کہاں کہاں لڑو گے اللہ سے؟ کہیں لعنت سے بچانا چاہتے ہو، کہیں توبہ قبول کروانا چاہتے ہو، وہ اللہ نے کتاب میں بتا چکا میں توبہ کے دروازے کس پہ بند کرتا ہوں۔ پہلا دروازہ توبہ کا جس پہ بند کیا وہ آدم کا منکر تھا، اور جس پہ محشر تک بند رہے گا وہ منکر علی اور اولاد علی ہے۔ والذین کفروا، جس نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہاں بھی مہر ہے ہمیشہ کی، یہاں بھی مہر ہے ہمیشہ کی۔ جس نے میری آیت کا انکار کیا، نہیں کبھی تو کہا مبارک ہو، بعد میں جھٹلا دیا۔ خالق کہتا ہے مجھے دھوکہ نہ دو، یہ جو تمہارے دلوں کا مرض ہے میں خوب جانتا ہوں۔ میں نے اس مرض کو بڑھایا ہی اس لیے ہے کہ تم قرآن حفظ کرو، قرآن کو تعویذ بناؤ، اپنی رحل پہ سجاؤ۔ یہ قرآن شفا نہیں دے گا سوائے خسارے کے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن میں نازل کیا ہے شفا کو، رحمت کو، مگر سب کے لیے نہیں، مومن کے لیے۔ اس میں خسارہ ہے، کس کے لیے؟ جو ایمان نہیں رکھتا، جس کے دل میں مرض ہے، بغض علی ہے، اللہ بھی شفا نہیں دیتا، قرآن بھی شفا نہیں دیتا، تو جاؤں کہاں؟ کہاں اسی دروازے پہ جاؤ جہاں رسول کے پاس آ رہے ہیں، یا رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پالنے والے تجھے واسطہ ہے وجہ علی ابن ابی طالب کا۔ ان کی دعا قبول کر، دعا قبول ہو گئی۔ دوسرا آیا، یا رسول اللہ میری بھی حاجت ہے، کہا پالنے والے بحق کے وجہ علی ابن ابی طالب، اس کی حاجت کو برباد عطا ہوا، فیصلہ ہوتا رہا۔ ہم میں سے جو جاتا ہے رسول کہتے ہیں علی کے چہرے کا واسطہ، کبھی تو ایسا ہوگا کہ علی بھی آئے تو پھر دیکھیں گے کہ ہم میں سے کس کے چہرے کا واسطہ دیا جائے۔ جاہلو تم ہو، علی آئے۔ اس کی مثال میں چھوٹی سی دیتا ہوں۔ جناب سلمان کے دربار میں ایک مچھر آ گیا، کہنے لگا نبی خدا مجھے ہوا کہیں رہنے نہیں دیتی، مجھے تنگ کرتی ہے۔ سلمان نے کہا اچھا مدعی ہے، ٹھہر میں ہوا کو بلاتا ہوں۔ ہوا حاضر ہوئی، مچھر غائب۔ سلمان نے کہا جب مدعی نہیں ہے تو فیصلہ کیسے ہو؟ جب تک دو کا نہ سنا جائے فیصلہ کیسے ہو؟ خدا کی قسم علی کی ولایت اس محل پر ہے جہاں جھٹلانے والا خود پہچانا جاتا ہے۔ ہوا
وہ جو روشن قندیل کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ وہ زیتون جسے نہ آگ نے چھوا نہ کسی اور نے، بعض مقامات پر مولا فرماتے ہیں اس سے مراد علی کے چاہنے والوں کا دل ہے، جس میں علی کی محبت کا نور جل رہا، جسے نہ کوئی آگ چھوتی ہے نہ کوئی ہوا اٹھا سکتی ہے، تو چاہے لو جس قندیل کو اللہ نے میرے وجود میں اتنا روشن رکھا ہو، میں اسے تمہاری بھوکوں سے بجھنے دوں گا۔ یہ وعدہ الہی ہے، علی کی محبت تمہاری آزمائش ہے، اور جہاں اللہ نے اپنے ولیوں کا تعارف رکھا وہاں ان کو معجزات عطا کیے تاکہ منکر بھی پہچانا جائے اور فضائل توحید و رسالت رکھنے والا بھی پہچانا جائے۔ ابو جہل جیسا نہیں جھٹلا سکا تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ واقعات پڑھنے کا نہ محل ہے نہ موقع ہے، بس اتنا بتا دیا، جس آیت کو جھٹلا رہے ہو وہ انسانوں کے لیے اللہ نے بیان کر دیا، چھپا رہے ہو اسے اللہ نے کتاب میں انسانوں کے لیے بیان کیا ہوا ہے، اور یہی آیات مبینات ہیں جو صراط مستقیم کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لہذا کوشش کرنا ہے کہ بحق محمد و آل محمد اپنی وابستگی کو ہر روز کل سے بہتر کرو۔ یہ واحد دولت ہے جس میں جتنی معرفت حاصل کرو گے کم پڑ جاتی ہے۔ ہر شے کی انتہا ہے مگر محبت علی و معرفت علی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ جا کے کربلا والوں سے پوچھو، ایک لاشے کے بعد دوسرا لاشا اٹھاتے ہیں مگر حسین کے ساتھ کھڑے۔ خدا ہر مومن کو صحت کاملہ عطا کرے، ہر وجود کو وابستگی علی عطا کرے۔ میرے محترم سید وحید الحسن صاحب بیمار ہیں، پروردگار بحق کے بیماری ہے سید سجاد انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ مگر یاد رکھنا، در علی پہ لینے سے پہلے دینے کی عادت ڈالو۔ لینے والے بہت ہیں، لینی ہے تو معرفت لے جاؤ، دینی ہے تو مال و جان دے جاؤ۔ ہر سال کہتا ہوں خواجہ صاحب خوش نصیب ہے کہ اولاد پہلے آپ کا وہاں استقبال کرے گی کہ جہاں بجھانے والے بجھ گئے مگر وہ نور ابھی روشن ہے۔ آل محمد اپنے چاہنے والوں کو مرنے نہیں دیتے، مگر فیصلہ کرو، سیکھو حجر بن عدی سے۔ قتل ہونا طے ہوا، پوچھا حجر پہلے تجھے قتل کروں یا تیرے بیٹے کو؟ کہا پہلے میرے بیٹے کو قتل کر۔ کہا حجر بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کرنا چاہتا ہے؟ باپ تو اپنی جان بیٹوں پہ قربان کرتے ہیں۔ کہا وہ جان اور ہے، یہ جان اور ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں میری گردن کٹتی ہوئی دیکھ کر میری اولاد علی کا دامن نہ چھوڑ دے، میرے سامنے میرے بیٹے کو مار تاکہ میں محشر میں جا کے کہہ سکوں کہ علی میں نے اپنی اولاد کو آپ پر نثار کیا۔ یہ وابستگی علی ہے، پارا چنار کیا، دنیا کے کسی گوشے میں علی والوں کو نہیں چھپا سکو گے، اس لیے کہ علی والا وہ موت مانتا ہے جو علی کی محبت میں آتا ہے۔ جس امام کا ذکر ہے اس کے بے شمار معجزات ہیں، کہیں حباب آپ کو صحت دی ہے، کہیں جوارات بنا دی ہیں گرتے ہوئے وضو کے پانی کو، کہیں حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو کم سنی میں حج کر کے بتا رہے ہیں کہ بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے کبھی کبھی چھوٹی لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا
کوئی بزرگ اگر فرش ادا پہ بھی آتا ہے نا تو اپنے بچوں کو ساتھ لاتا ہے. اور ان بچوں سے کیا بات کروں، میں تو پھر کہتا ہوں میرے جوانوں کے سربوں میں ایک نسل بیٹھی ہوئی ہے جو علی کے چاہنے والے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہیں. میں چند افراد سے نہیں، ایک نسل سے کلام کر رہا ہوتا ہوں جو مولا کے چاہنے والوں کے سرب میں موجود ہو. لہذا سلام و سید سجاد کا شب عاشور بابا کو بلا دیا تھا. فضا میرے بابا کو بلاؤ. اور جب حسین قریب آئے تھے تو ایک بار غیور بیٹے نے کہا بابا یہ آوازیں سن رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹے یہ ہمارے اصحاب باوفا کی آواز ہے، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے. کہا بابا وہ تو میں بھی سن رہا ہوں، مگر بابا یہ آواز اتنے قریب سے آ رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ خیمے بہت قریب ہے. جب ان کی آواز یہاں آ رہی ہے تو ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی آواز بھی وہاں جا رہی ہوگی. بابا ممکن ہے کہ خیمے دور کر دے. حسین نے سر جھکا کے کہا سجاد بیٹا سجاد آج ہماری امامت کی آخری رات ہے، کل تمہاری امامت کا آغاز ہوگا. میرے لال آج خیمے یہیں رہنے دو، کل جس کا خیمہ جہاں لگانا چاہو لگانا. غربتا آغاز امامت کیسے ہوا؟ علی کی بیٹی دامن ہلا رہی تھی. اے وقت کے امام میرے لال کربلا میں ہر خیمہ جل گیا. ماں بہنوں کی بیٹیوں کے سر سے چادر چل گئی. سجاد آخری خیمہ جل رہا ہے، بتاؤ چل کے مر جائے یا خیمے سے باہر؟ ثانی زہرا شریعت کا پہلا مسئلہ پوچھ رہی ہے. آغاز امامت پر اپنے وقت کے امام سے عالمائے غیر معلمہ ہے. یہ وہ شہزادی ہے کہ جب مستورات کوفہ نے خواہش کی تھی کہ مولا آپ مردوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ہماری بھی واعظ و نصیحت کا کوئی اہتمام کرے، تو ایک بار میرے مولا نے حسن و حسین کو بلایا، محمد حنفیہ کو بلایا، عباس کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا جاؤ مدینہ سے میری بیٹی کو لے کر آؤ. مدینہ سے میری ثانی زہرا کو لے کر آؤ. مگر بیٹوں خیال رہے رات کے اندھیرے میں سفر کرنا، دن کی روشنی میں قیام کرنا. یہ وہی علی ہے جو زخمی تھا، گلیل میں تھا. جب دروازے کے قریب پہنچا تو بیٹوں سے کہا حسنین مجھے اپنے قدموں پہ کھڑا کر. بابا دو کام رہ گیا ہے، گھر قریب ہے. کہا بس جو میں دیکھ رہا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے. میری بیٹیاں دروازے کے ادھر میرا انتظار کر رہی ہے، اور جب اپنے بابا کو اس عالم زخم میں دیکھیں گی، اس عالم میں دیکھیں گی کہ گلے میں سر شکافتا ہے، تو بیٹیوں سے صبر نہیں ہوگا، گریہ بلند ہوگا. اور علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ علی کی بیٹیوں کی آواز نامحرم کانوں میں جائے. میں کہوں گا مولا یہ کوفہ ہے، یہ 40 ہجری ہے، سب آپ کے اصحاب ہے، آپ کے دوست ہے. علی کا غیرت کا تقاضا اپنے محل پر، اسی علی کا بیٹا ہے سجاد جس نے غیرت کا مظاہرہ کیا تھا کہ بابا انہیں کچھ دور خیمے لگانے کا حکم دے. عزاداروں شہزادی پوچھ رہی ہے، جانتے ہو وہی شہزادی پوچھ رہی ہے جسے علی نے رات کے
اندھیروں میں سفر کروایا، اور جب بیرون کوفہ پہنچے تھے نا دروازے پر تو حکم علی تھا بیٹا رات کے گہرے ہونے کا انتظار کرنا، میں خود آؤں گا اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے۔ سلام ہو اس علی ابن ابی طالب پر جو دروازہ کوفہ پہ آیا، آ کر بیٹی کے اونٹ کی مہار تھامی۔ میں کہوں گا علی آپ نے مہار تھامی ہے، حکومت بھی آپ کی ہے، اختیار بھی آپ کا ہے، بیوی بھی محمل میں ہے، باحجاب ہے، مگر جب بازار کوفہ میں آئے تو علی نے اعلان کیا تھا کوئی گھر سے باہر نہ آئے۔ اس کے بعد بیٹی سے کہا تھا بیٹی ذرا پردہ اٹھا، ہماری کا پردہ اٹھا۔ بیٹی نے کہا بابا کیوں؟ کہا بیٹی بازار کوفہ آ گیا۔ بیٹی نے تڑپ کر کہا تھا بابا بازار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے۔ زینب کو 61 ہجری میں پتا چلا علی کے بیٹوں کے سر تو نوکے نیزہ پہ تھے، مگر علی کی بیٹیاں بے حجاب، بے قیامہ اونٹوں پر، اور مسلمان اعلان کر رہے تھے آؤ علی و بطول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو۔ قرآن مودت کی طرف بلا رہا تھا، اور یہ کفر کی اس وادی میں جا چکے کہ علی و بطول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیں۔ وہاں غربتا سید سجاد کا شانہ ہلانے والی زینب پوچھ رہی ہے اے میرے وقت کے امام بتاؤ جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ میرا مولا سید سجاد کہتا ہے کہ اماں جان بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکلیں۔ عزاداروں بیوی کہتی ہے بیٹا کیسے نکلیں، ہمارے سر پہ چادر نہیں ہے۔ میرا غیور امام کہتا ہے بیویوں کو اللہ نے یہ بال اس لیے دیے ہیں کہ اگر چادر نہ ہو تو اپنے چہروں کو بالوں سے چھپا لیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ علی کی بیٹی نے کہا بیٹا ان بالوں کا بھی تو حجاب ہوتا ہے۔ وہاں غربتا شب عاشور خیمے دور کرنے والا علی بن الحسین کہتا ہے ہر ماں بہن بیٹی کو کہے اپنے بال کھولے، سجاد نصرت کرے گا، حجاب بناتا جائے گا۔ کیا ہوا؟ ہر بیوی نے بال کھولے، سجاد نے مشت تراب اٹھائی، ایک ایک مشت تراب اٹھاتے جاتے ہیں، بیویوں کے سر پہ ڈالتے جاتے ہیں۔ ہر بیوی خیمے سے باہر جا رہی ہے، واہ محمد واہ علی واہ حجابہ۔ ایک ایک بیوی باہر آ گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک معظمہ ہے جس کے سر کے بال کھلے